انوالومنٹ آف ایکڈیمکس اینڈ ریسرچرز. اب یہ ایک نئی بات ہے کہ ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ایجوکیشنل آؤٹ کمس کو بہتر بنانے کے لیے اور گورننس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایکڈیمکس کو، یعنی جن کا تعلق جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ہو جن لوگوں کا، اور ایسے لوگوں کو جو ریسرچر ہوں، جو کہ نئی نئی چیزیں جو ہیں ان کو سمجھتے ہوں، انہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور انہیں ڈھونڈنے کے لیے کوشاں ہوں، ان کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے. Academic scholars and researchers should be actively engaged in policy making at the provincial level. اب دیکھیے بڑی انلائکلی سی بات ہے کہ جو ہم ایکڈیمک اسکالرس ہیں اور ریسرچرز ہیں انہیں انوالو کریں پالیسی میکنگ پہ پروونشل اور فیڈرل دونوں لیولز کے اوپر. اب جہاں پروونشل لیول کو آپ پریفر کر رہے ہیں آفٹر 18 امینڈمنٹ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ چیزیں اب نئے خطوط پہ استوار ہو رہی ہیں، یہ جو ساری ذمہ داری ہے یہ صوبوں کے پاس آ گئی، تو اب ضروری ہے کہ ہم ٹریڈیشنل جو لائنز ہیں جس میں ہم بیوروکریٹک لائنز کے اوپر پالیسی میکنگ کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا چینج کریں اور یہ دیکھیں کہ جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ایس ایم ایز ہوتے ہیں، جن کو ہم ایکڈیمکس کہتے ہیں، جن کو ہم ریسرچرز کہتے ہیں، ان کو ایکٹیولی انگیج کیا جائے اس پروسیس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ بیوروکریٹک لائنز کے اوپر ہوتا رہا، جہاں پہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس نہیں تھے بلکہ یقیناً سینئر لوگ اور وہ لوگ جو کہ حکومت کی مشینری میں ٹاپ ناچ پلیسز پہ موجود ہیں، اگر وہ مل کے یہ فیصلے کرتے رہے ہیں تو اس سے پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اس کا خاطر خواہ حصول ممکن نہ ہو سکا. تو پھر اس صورت میں ایکڈیمکس اور ریسرچرز کو انوالو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. Research into governance of education should be given due importance with the establishment of an Academy of Educational Planning, Research and Governance. اور دیکھیے کہ پرپوزل ہے کہ جو ایجوکیشنل گورننس کے اندر ریسرچ ہے اس کو ہم جو ہے امپورٹنس دیں، اور کس طرح سے دیں کہ ایک اکیڈمی جو ہے وہ بنائی جائے، ایک ادارہ بنایا جائے جو کہ ایجوکیشنل پلاننگ کا ہو، ریسرچ کا ہو اور گورننس کا ہو. سو الگ سے ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جو ہے وضع کیا جائے جو کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کوشاں ہو ایجوکیشن سیکٹر کی گورننس پہ. ایکڈیمکس جو ہیں اب انہیں کیا کرنا ہے؟ ایکڈیمکس کوڈ بی ایکٹیولی انگیجڈ ایٹ پالیسی لیول تھرو. کس طرح سے؟ نمبر 1 تو کریشن آف این ایجوکیشن اوورسائٹ کمیٹی، یعنی ایجوکیشن کے جو معاملات ہیں، جو فیصلے ہیں، جو راستے ہیں جن کو متعین کیا جا رہا ہے اس کو اوور سائٹ کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو جج کرنے کے لیے ایک کمیٹی کے طور پہ ان کو سامنے لایا جائے. نمبر 2 ایڈوائزری سروسز پرووائڈیڈ بائی ایجوکیشن ایڈوائزرز could be utilized to better manage education matters. اب یہاں دیکھیے کہ پوری دنیا میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیپٹلزم کا دورہ ہے اور جو یوٹیلیٹی ایتھوز ہیں، یعنی ایک چیز کی جو فائنینشیل افادیت ہے اور ایجوکیشن اور ڈفرینٹ سیکٹرز کا جو رول ہے ایک ملک کی معیشت کو ڈیولپ کرنے میں، جب یہ سامنے آیا تو پروڈکٹیوٹی کے لحاظ سے یہ دیکھا گیا کہ جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں انہیں کنسلٹنٹس کے طور پہ ہائر کیا جاتا ہے کہ وہ ایڈوائز کرتے ہیں، اپنی جو رائے ہے وہ دیتے ہیں اور چیزوں کو ایک الگ نظر سے دیکھتے ہیں، ٹریڈیشنل جو ہے پرسپیکٹو کی بجائے ایک دوسرے اینگل سے چیزوں کو دیکھ کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ نئی جو ڈیولپمنٹس اور ریسرچز ہیں چونکہ ان سے ایکوپڈ ہوتے ہیں تو وہ بہتر طریقے سے ایڈوائز کر سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی اس امر کی ضرورت ہے کہ ایسے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جائے ایجوکیشن کے میٹرز کے اندر. نمبر 3 think tanks which could advise the provincial education department on strategic and policy matters. یعنی تھنک ٹینکس ایسے ادارے جن کے اندر لوگ ہیں جو کہ سوچتے ہیں، سوچنے کا جو عمل ہے، فلسفے کا جو عمل ہے، جس میں دیکھا جائے ان ڈیپتھ چیزوں کو دیکھا جائے. کس طرح سے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی بات ہے تو چونکہ کام بہت زیادہ ہے اور چونکہ صوبہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس کے اندر جو ہے ایٹ لیسٹ فار انسٹنس 49,000 اسکولس ہیں اور اس کے علاوہ یقیناً کالجز ہوں گے اور یونیورسٹیز ہوں گی، ان سب کو جب مینیج کر رہے ہیں آپ تو شاید اس میں بہت ڈیپتھ میں سوچنے کی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. تو پھر ہمیں تھنک ٹینکس کو بھی ہائر کرنا ہے جو کہ اسٹریٹجک میٹرز کے اوپر اور پالیسی میٹرز پہ ایڈوائز کر سکیں. اور کیا کر سکتے ہیں کہ تھنک ٹینکس ایجوکیشن ایکسپرٹس جو ہیں یہ وڈ الاؤ فار اکاؤنٹیبلٹی ٹو بی بلٹ انٹو دا سسٹم، کہ یہ لوگ پھر یہ بھی اس بات کے لیے بھی تیار ہوں گے کہ احتساب کا جو عمل ہے اس کو بھی سامنے لایا جائے اور دیکھا جائے کہ جو بات کی گئی کیا اسے ہم حاصل کر سکے اور اسے حاصل کرنا ممکن ہو سکا، اور اگر نہیں تو پھر اب آنے والے سالوں میں ہمیں کیا چینجز جو ہیں وہ پرپوز کرنے چاہیے. They would also be utilized for their expertise and their innovative thinking and their ability to resist political pressures. اب یہاں یہ دیکھیے
کہ کچھ باتیں ضروری ہیں کہ ان سے اور کیا یوٹیلائزیشن ہمیں مل سکتی ہے. ایسے اصحاب سے ہمیں یہ ایکسپرٹیز مل سکتے ہیں کہ ایک تو وہ ایکسپرٹ ہے، ان کی ایکسپرٹیز کو ہم سامنے لا سکتے ہیں. انوویٹیو تھنکنگ، ایسی تھنکنگ جو انوویٹیو ہے، جو کہ ٹریڈیشنل نہیں ہے، جس میں یکسانیت نہیں ہے بلکہ کوئی نئی بات ہے. اینڈ دیئر ایبلٹی ٹو ریزسٹ پولیٹیکل پریشرز، اور ان کے اندر جو ایبلٹیز ہیں، ان کے اندر جو ان کا ایک ایگو سسٹم ہے جس میں وہ بہتر ہیں اور اپنے آپ کو کمپلیٹ اور جامع تصور کرتے ہیں، تو پھر یقیناً جو پولیٹیکل پریشر ہے ان کو بھی ریزسٹ کر سکیں گے. اب دیکھیے، اگر کوئی گورنمنٹ کے اندر سے ہی لوگ ہیں تو یقیناً ان کو جو پولیٹیکل پریشر ہے حکومت وقت کا، اسے ریزسٹ کرنے میں بہت دقت ہوگی، بہت مشکل ہوگا کہ اگر وہ ان کی بات نہ مانے. ایسا ہوتا ہے کہ چند باتیں ایسی جو کہ ناجائز ہوں یا ایسی باتیں جن سے پروڈکٹیوٹی سامنے نہیں آ رہی، اسے ریفیوز کر دیا جائے، لیکن یقیناً اس کی کاسٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک ایسے شخص کے لیے جو خود حکومت کا حصہ ہو.